طوفانی رات، شراٹے دار بارش، گہری رات، اوپر تاریک آسمان پر بادلوں کی ہیبت ناک گرج، بجلی کی خوف زدہ کر دینے والی چمک۔ یوں لگتا تھا جیسے کائنات انہی چیزوں میں ڈل گئی ہو۔ پانی سے تر بتر تاریک اور ویران سڑک پر ایک مناسب رفتار سے رواں دواں کار کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں۔ وائپرز چل رہے تھے۔ ونڈ اسکرین پر لکیروں اور چھینٹوں کی طرح پانی گر رہا تھا۔ اندر اسٹیئرنگ پر موجود شخص کے منہ میں سگار دبا ہوا تھا۔ وہ گہری سوچ میں مستغرق تھا۔ اس نے گرم کوٹ اور ہیٹ پہن رکھا تھا۔ ہیٹ پہننا اس کی کمزوری تھی، ورنہ وہ کوئی گورا نہ تھا، انڈین تھا۔ جس علاقے کی سڑک سے وہ گزر رہا تھا وہ بھارتی ریاست مغربی بنگال کے دارالحکومت کلکتہ کا ہگلی نامی قصبہ تھا۔ دریائے ہگلی کے کنارے واقع ہونے کے سبب اس کا نام یہی پڑ گیا تھا۔ سڑک کے دائیں جانب پٹسن کے کارخانوں کی چمنیاں ویران پڑی ہوئی تھیں۔ اس دھواں دار اور برستے موسم کی اندھیری رات میں اس کار سوار کی منزل کوئی بھی رہی ہو، مگر اس وقت اس نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ رکھے تھے۔ سگار اس کے ہونٹوں کے بیچ دبا ہوا تھا، جسے کبھی وہ چاہتا ایک ہاتھ سے نکال کر انگلیوں میں داب کر لہجہ بھر کو خود کلامیاں بڑبڑانے لگتا۔ یوں لگتا تھا جیسے کار کے ساتھ ساتھ اس کے سوچتے ہوئے ذہن میں بھی کچھ چل رہا ہو۔ اس روز بھی ایسا ہی گور اندھیرا تھا، ایسی ہی موسلادھار بارش ہو رہی تھی جب نینا پرسرار طور پر غائب ہو گئی تھی۔ 4 ہفتے بیت چکے تھے۔ اس تاریک اور بھیگی ہوئی رات میں وہ اب بھی ادھر ہی کہیں کسی جگہ پر موجود ہوگی، مگر زندگی کی حرارت سے محروم، بے جان اور سرد، کسی ایسی جگہ جہاں اس کے شوہر سندر نے اسے چھوڑا تھا۔ اس تاریک رات اور آسمان سے برستے ہوئے پانی نے اسے اس طرح دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا کہ آج تک کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جان سکا تھا کہ وہ یکایک کہاں غائب ہو گئی تھی۔ سندر داس کو یقین تھا کہ اسے قتل کر کے لاش غائب کر دی گئی ہے۔ کئی مرتبہ سوچنے کے باوجود وہ اپنے اس خیال کو ذہن سے نہیں جھٹک سکا تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ تاہم اس یقین کے ہوتے ہوئے بھی وہ اسے ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ اس محکمے میں ملازمت کرتے ہوئے اسے 15 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، لیکن وہ اتنا مضطرب کبھی نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی جرم کو ثابت کرنے کے لیے اس نے اتنی سنجیدگی سے سوچا تھا۔ ماضی میں اکثر ایسا ہوا تھا کہ کبھی کوئی کیس الجھ جاتا تو وہ فائل دوسرے افسروں کے حوالے کر دیتا، لیکن اس وقت معاملہ قطعی برعکس تھا۔ اس عورت کی گمشدگی تو اس کے دماغ پر مسلط ہو کر رہ گئی تھی۔ ان 4 ہفتوں میں کوئی لمحہ ایسا نہیں بیتا تھا جب سندر داس نے اس کے متعلق نہ سوچا ہو۔ یہ خیال اس کے ذہن میں جڑیں مضبوط کر چکا تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے، اور وہ ہر صورت میں اسے قتل ثابت کرنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ اس نے کار روک لی، انجن بند کر کے چند لمحوں تک پانی کی ان دھاروں کو دیکھتا رہا جو آسمان سے بہہ رہی تھی۔ پھر اس نے دروازہ کھولا اور نیچے اتر آیا۔ گلی عبور کرتے ہوئے وہ اس طرح شرابور ہو چکا تھا جیسے پانی میں گہرا غوطہ لگا کر آیا ہو۔ سڑک پر پانی ٹہنوں سے اوپر تھا۔ وہ اس طرح پانی میں چلتا ہوا نوچند تھیٹریکل کمپنی کے اسٹیج والے دروازے میں داخل ہو گیا اور کپڑے جھٹکنے لگا جو تر ہو رہے تھے۔ سر پر رکھا ہوا فلیٹ ہیٹ اتار کر اس نے اس طرح نچوڑا جیسے کوئی کپڑا دھو کر نچوڑ رہا ہو۔ بال سر سے چپکے ہوئے تھے۔ کشادہ پیشانی پر فکر و تشویش کی لکیریں نمایاں تھیں۔ وہ نہ تو اتنا کم عمر تھا کہ اسے نوجوان کہا جا سکتا، اور نہ ہی اس کا شمار ادھیڑ عمر کے افراد میں کیا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ نظر آ رہا تھا۔ ستا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کی کیفیت کا اندازہ ہوتا تھا، جیسے وہ کچھ کرنا چاہتا ہو لیکن بے بسی نے جکڑ رکھا ہو۔ اس شہر میں ابھی تک تھیٹر کی روایت برقرار تھی، مگر اس کا کلاسیکل ادب سے دور دور تک کوئی واسطہ نہ رہا تھا۔ یہ تھیٹر ایسا ہی تھا جو لچر بازی، فحش گیتوں کے ساتھ اڑیاں ڈانس اور آوازیں کسنے اور کیٹ کالنگ پر مشتمل ہوتا ہے۔ تاہم ان واہیات سے ڈراموں میں بھی سماجیات کا بھی کہیں نہ کہیں دخل رہتا ہے۔ باہر کیف دروازے کے اندر کھڑے تھیٹر کے ایک ملازم نے اسے اس چھوٹے سے ڈریسنگ روم میں پہنچا دیا جہاں ماسٹر ڈی سوزا بیٹھا ہوا پائپ پی رہا تھا۔ اس کے قریب ہی اس کا ایک بنگالی ملازم موجود تھا۔
ماسٹر ڈی سوزا طویل القامت، کثرتی بدن اور چوڑے شانوں کا مالک تھا۔ سیاہ گنگریالے بال اور کالی چمکتی ہوئی آنکھیں، ان آنکھوں میں سام کا سا سحر تھا کہ جب وہ پلک جھپکے بغیر چند لحظوں تک کسی کو مسلسل دیکھتا رہتا تو وہ بری طرح بدحواس ہو جاتا۔ سندر داس اکثر کسی اہم مسئلے پر اس سے صلاح مشورہ ضرور کرتا تھا، کیونکہ اس کے مطابق ماسٹر ڈی سوزا ایک گر کے نارا دیدہ آدمی تھا۔ اسٹیج پر ایک دنیا ہوتی ہے، یہاں وہ ہر قسم کے لوگوں کو آتا جاتا اور ان کے اطوار کو بامتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ ان کے مزاج سے بھی وہ واقف ہوتا تھا۔ بقول اکثریت کے اس نے ایک دنیا دیکھ رکھی تھی۔ کہنے کو کرسچن تھا، مگر مذہب سے زیادہ اسے انسانیت کا پیروکار سمجھا جاتا تھا، جبکہ حقیقت بھی یہی تھی کہ ہر مذہب انسانیت کا ہی درس دیتا ہے۔ انسپیکٹر سندر داس کا وہ ایک پرانے کیس کے حوالے سے دوست بھی بن چکا تھا۔ تھیٹر کا اسٹیج ڈرامہ شو تقریباً 1 گھنٹہ پہلے شروع ہو چکا تھا۔ اس میں ماسٹر کا بھی کردار تھا، لیکن اس کے پروگرام میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ وہ ذائقہ بدلنے کے لیے جادوئی کمالات دکھایا کرتا تھا، ساتھ ہی چھوٹے موٹے رول بھی کر لیا کرتا تھا۔ سندر داس اس کے سامنے پڑی کرسی کے کنارے پر ٹک گیا۔ اس کے لباس، جوتوں سے نچڑنے والا پانی فرش پر بہہ رہا تھا۔ وہ ذہن میں ایسے الفاظ ترتیب دینے کی کوشش کر رہا تھا جن کے سہارے وہ اپنا ماضی و ضمیر اس طرح واضح طور پر بیان کر سکے کہ اس میں کوئی جول نہ محسوس ہو۔ میں ایک ایسے قتل کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جس کا سراغ نہیں مل رہا۔ اسے ایک مکمل ترین جرم کہا جا سکتا ہے اور میں اس جرم کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ بالآخر سندر داس نے اپنے نپے تلے لہجے میں کہا اور ماسٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ ماسٹر ڈی سوزا نے اس طرح سر کو جنبش دی جیسے سنے بغیر سب کچھ سمجھ گیا ہو۔ اسے یہ سمجھنے میں مطلق دیر نہ لگی کہ سندر کے کان میں کسی قتل کی واردات کی بھنک پڑ چکی ہے۔ وہ اس سے مدد حاصل کرنے کے لیے آیا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سندر داس اپنی زبان سے کبھی اس سے مدد کرنے کو نہیں کہے گا۔ ہمارا خیال ہے کہ وہ مر چکی ہے، لیکن صحیح صورتحال کا علم نہیں۔ سندر داس اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر آگے بولا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ اگر وہ واقعی مر چکی ہے تو آج تک اس کی لاش کیوں دستیاب نہیں ہو سکی؟ اگر لاش مل بھی جائے تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اسے قتل کا کیس ثابت کر سکیں۔ اگر ہم ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ اسے قتل کیا گیا ہے تو یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہوگا کہ اسے واقعی اس نے قتل کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ وہ مر چکی ہے، اسے قتل کیا گیا ہے اور اس کا قاتل وہی ہے۔ ماسٹر نے ایک دفعہ پھر سر کو ایسے جنبش دی جیسے اس کا مطلب سمجھ گیا ہو۔ اس نے ختم ہوتا ہوا سگار ایش ٹرے میں مسل دیا اور میز پر رکھے ہوئے بکس میں سے 2 تازہ سگار نکال کر ایک سندر داس کی طرف بڑھا دیا۔ سندر داس نے سگار لے لیا، لیکن اسے سلگانے کے بجائے دانتوں میں چبانے لگا۔ ماسٹر گہری نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی حرکت اس کی اندرونی کیفیت کی غمازی کر رہی تھی۔ بار کیف چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ محتاط لہجے میں کہنے لگا، وہ 2 جنوری کی رات تھی۔ ایسی ہی طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ بجلی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا تھا۔ آدھے گھنٹے تک پورا شہر تاریکی میں ڈوبا رہا۔ کسی مکان میں لیمپ کی روشنی اور سڑکوں پر کہیں کہیں کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی کے علاوہ پوری کائنات تاریکی میں لپٹی ہوئی تھی۔ ایسی ہی تاریک اور طوفانی رات میں وہ مر گئی۔ وہ پھر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے اس کے ذہن میں اس بھیانک طوفانی رات کا تصور ابھر آیا ہو۔ ماسٹر ڈی سوزا نے ایک بار پھر سر ہلایا، جیسے سندر داس کی باتوں سے اس کے اندرونی جذبات کو پوری طرح سمجھ رہا ہو۔ سندر کچھ دیر تک سگار کا کونا چباتا رہا، پھر دوبارہ کہنا شروع کیا۔ وہ ایک جوان اور حسین عورت تھی جس کے ہونٹوں پر ہر وقت مسکان کھیلتی رہتی۔ 3 سال قبل اس کی شادی ایک فلم ایکٹر سے ہوئی تھی جسے انڈسٹری میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، لیکن اس سے پہلے وہ نان جوئنگ کو محتاج تھا۔ کبھی کسی فلم میں کوئی چھوٹا موٹا رول مل جاتا تو 4 پیسے مل جاتے۔ عام طور پر اسٹوڈیوز میں جوتے چٹکاتا نظر آتا، لیکن لڑکی کی حالت بھی اچھی نہیں تھی۔ اس کی آمدنی بھی معمولی تھی۔ وہ بڑی تنگ ترشی کے دن گزار رہی تھی۔ اسی دوران ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے فوراً شادی بھی کر لی۔
وہ کہتے ہیں نا کہ عورت کے دم سے مرد کا نصیب کھلتا ہے، ان کی بھی قسمت جاگی۔ شادی کے چند ہی روز بعد اس کے شوہر کو فلموں میں اچھے کردار ملنے لگے۔ یوں کہنا چاہیے کہ اب قسمت کی دیوی ان دونوں پر ہی مہربان ہو گئی۔ ان کا بینک بیلنس بڑھنے لگا۔ آج وہ فلم انڈسٹری میں صف اول کا اداکار سمجھا جاتا ہے، دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ رہا ہے۔ سندر داس خاموش ہو کر سگار سلگانے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ہلکا سا لرزہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ سگار کے 2-3 کش لگانے کے بعد وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، اس کے متعلق وضاحت کرنے کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ لمبے قد اور متناسب جسم کا مالک ہے۔ چہرے کی رنگت تانبے جیسی آبدار موتیوں کی طرح غیر معمولی طور پر سفید آنکھوں کی چمک ایسی اسرار بھری کہ اس سے ملنے والی کوئی بھی عورت متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ محض عورتوں کی پسندیدگی کی وجہ سے ہی وہ فلم انڈسٹری میں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ فلمی صنعت سے تعلق رکھنے والی بیشتر بڑی ایکٹریسیں بھی اسے پسند کرتی ہیں۔ اس وجہ سے بھی اسے زیادہ سے زیادہ فلموں میں چانس مل رہا ہے۔ خصوصاً ایک اداکارہ تو اس پر بہت مہربان ہے۔ گو عمر میں وہ اس سے بہت بڑی ہے، لیکن اپنی مقبولیت اور اختیارات کی بنا پر اس کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے، مگر یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی سے نجات حاصل کر لے۔ تم میرا مطلب اچھی طرح سمجھ چکے ہوگے۔ وہ اپنی بیوی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسی بنیاد نہیں جس کی بنا پر یہ قدم اٹھا سکے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے پیروں کی زنجیر بنی ہوئی ہے جو اسے اپنے فن کی انتہا تک پہنچنے سے روک رہی ہے۔ وہ اسے اپنی راہ میں ایک ایسی رکاوٹ سمجھتا ہے جو وزنی چٹان کی طرح اپنی جگہ جمی ہوئی ہے۔ اسے اپنی بیوی سے ذرا سی بھی محبت نہیں۔ وہ اس قدر خودغرض ہے کہ اسے اپنے علاوہ کسی سے محبت نہیں۔ اس کی سوچوں کا محور صرف ایک ہے کہ کسی طرح اپنی بیوی سے نجات حاصل کر لے۔ وہ اکثر اسے قتل کر دینے کے بارے میں سوچتا ہے یا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کسی طرح اچانک غائب ہو جائے، اور 1 ماہ پہلے جب ایسی ہی طوفانی رات میں پورا شہر تاریکی میں ڈوب گیا تو وہ لاپتہ ہو گئی۔ سندر داس کہتے کہتے رک گیا۔ اس کی آواز برا گئی تھی۔ ان کی رہائش گاہ واڈیکا ڈرائیو سے آگے بیچ سن پر تھی۔ یہ جگہ اگرچہ اس کی خواہشات کے مطابق تو نہ تھی، لیکن سردست وہ اس سے زیادہ اخراجات کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں اس کی رہائش کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ اپنی بیوی اور ساس کو، جو ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، اپنے جاننے والوں کی نظروں سے دور رکھ سکے۔ اس کی بیوی صحیح معنوں میں ایک وفاشار عورت تھی۔ جب وہ کام پر ہوتا تو وہ گھر کی دیکھ بھال کرتی۔ بعض اوقات اسے رات بھر جاگ کر اپنے شوہر کا انتظار کرنا پڑتا، جبکہ وہ خود فیشنیبل جگہوں پر عیش و نشاط کی محفلیں جماتا رہتا۔ اس کے جاننے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہیں یہ علم نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ راتوں کو اس طرح غائب رہنے پر بیوی نے کبھی شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی قسم کی روک ٹوک کی۔ اسے تو کبھی یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ اس سے شادی کر کے پچھتا رہا ہے۔ وہ ایک سیدھی سادی عورت تھی اور اپنی وفاداریاں نبھا رہی تھی۔ سندر داس رک گیا۔ سگار کا کش لگانے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ مدھم لہجے میں کہنے لگا، شوہر کی عدم موجودگی میں وقت گزارنے کے لیے وہ پہاڑیوں میں لمبی سیر کو نکل جاتی یا اکیلی فلم دیکھنے چلی جاتی۔ اس رات یعنی 2 جنوری کی رات، جبکہ اس کی ماں کہیں برج کھیلنے گئی ہوئی تھی اور شوہر کام کے سلسلے میں گھر سے باہر تھا، وہ اشوکا تھیٹر کا شو دیکھنے چلی گئی۔ 8 بجے کے قریب اس کی ماں واپس آ گئی اور چند سیکنڈ بعد ہی اس کا شوہر بھی پہنچ گیا۔ شوہر کو گھر آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ بیوی نے اسے فون کیا۔ کئی روز سے بارش ہو رہی تھی۔ ہگلی کی پوری وادی سیلاب کی زد میں تھی۔ سیلاب کے ریلے واڈیکا بیچ کے ایک پل کو بھی بہا کر لے گئے تھے، جس کے ساتھ ہی پل پر موجود 12-13 افراد بھی لاپتہ ہو گئے تھے۔ کچھ علاقے تو محفوظ رہے، لیکن بارش کی وجہ سے اسے گھر آنے کے لیے کوئی ٹیکسی وغیرہ نہیں مل رہی تھی۔ وہ تھیٹر کے سامنے منتظر کھڑی ہے، وہ خود اسے آ کر لے جائے۔ اس کے شوہر نے فوراً ہی وہاں پہنچنے کا وعدہ کر لیا۔ یوں وہ کئی روز سے اپنی بیوی سے چھٹکارا پانے کی اسکیمیں سوچ رہا تھا، لہٰذا اس رات بیوی کا فون ریسیو کرتے ہی اس کے ذہن میں فوری طور پر ایک ایسی ترکیب جنم لے چکی تھی جس پر عمل کر کے وہ اپنا مقصد حاصل کر سکتا تھا۔ ہماری معلومات کے مطابق اس روز اس فلم ایکٹریس نے بھی اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اس کی بات مان لے تو اسے اپنی آئندہ فلم میں ہیرو کا کردار لے دے گی۔ اب یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ایکٹریس نے اس سے کون سی بات منوانی چاہی ہوگی۔
اس میں شبہ نہیں کہ اس رات سے پہلے بھی وہ اپنی بیوی کو قتل کرنے کے بارے میں سوچتا رہا تھا، اور اس رات اسے وہ سنہری موقع مل گیا۔ فون ریسیو کرنے کے 10 منٹ بعد جب وہ گھر سے نکلا تو اس وقت بجلی کا نظام فیل ہو جانے سے پورا شہر تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ کہتے کہتے سندر داس خاموش ہو گیا اور اپنے الفاظ میں زور پیدا کرنے کے لیے آگے کی طرف جھک کر ماسٹر ڈسوزا کے گھٹنے پر انگلی مارتا ہوا آگے بولا، پورا شہر تاریکی کی آغوش میں تھا۔ ایسے موقع پر جب کہ بلند آواز میں بجنے والے میوزک بھی اچانک خاموش ہو جائیں، ایک ایک گوشہ قبر جیسی تاریکی اور سناٹے میں ڈوب جائے تو انسان عجیب سی کیفیات محسوس کرنے لگتا ہے۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ اس رات کیا واقعہ پیش آیا۔ وہ زیادہ دیر تک گھر سے باہر نہیں رہا، صرف 45 منٹ بعد ہی واپس آ گیا، لیکن اکیلا۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اس وقت تک بجلی کا نظام بھی درست نہیں ہوا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق وہ اپنی بیوی کو تلاش نہیں کر سکا۔ اشوکا تھیٹر کے سامنے کار روک کر وہ بہت دیر تک اس کی جستجو میں ادھر ادھر گھومتا رہا، مگر وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی۔ اس کا خیال تھا کہ اسے کوئی نہ کوئی ٹیکسی مل گئی ہوگی، یا جس وقت بجلی فیل ہوئی تھی وہ ڈر کے مارے پیدل ہی گھر کی طرف چل دی ہوگی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوگا تو وہ اس سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ گھر نہیں پہنچی، اور اب اس آدمی نے اپنی بیوی کی گمشدگی کی اطلاع دیتے ہوئے اپنی رام کہانی سنائی ہے کہ تاریکی کی وجہ سے وہ اسے تھیٹر کے آس پاس تلاش نہیں کر سکا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک وہ لاپتہ ہے۔ یوں اس کی کہانی سننے کے بعد ہم نے اس کی بیوی کا حلیہ ٹی وی، اخبارات، حتیٰ کہ سوشل میڈیا پر بھی پھیلانے کا وعدہ کر لیا۔ اس رات 20 افراد بارشی سیلاب میں گم اور بہہ گئے تھے۔ اس میں سے کچھ تو زندہ یا مردہ دستیاب ہو گئے تھے، لیکن کچھ اب تک لاپتہ ہیں۔ ہمارا یہی خیال تھا کہ اس کی بیوی کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوگا جو ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اس کی بیوی کی تلاش کے سلسلے میں اس رات ہماری تحقیقات محض سطحی تھیں۔ یہ صرف چند روز پہلے کی بات ہے کہ ہم پوری سنجیدگی سے معاملے کی چھان بین کرنے لگے، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ نینا ایسے غائب ہو چکی تھی جیسے اس دنیا میں کبھی اس کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ آدھی رات کے قریب اس کا شوہر کار لے کر دوبارہ گھر سے چلا گیا۔ وہ کئی گھنٹوں تک غائب رہا۔ صبح کا اجالا پھیلنے سے کچھ پہلے واپس لوٹا تو اس وقت بھی بارش ہو رہی تھی۔ بجلی کا نظام درست ہو چکا تھا، لیکن موسم خطرناک ہونے کی وجہ سے گلیاں اور سڑکیں سنسان تھیں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کسی نے اسے یا اس کی کار کو کہیں دیکھا ہو۔ وہ کہاں کہاں گیا تھا اور کیا کرتا رہا تھا، کوئی بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس کے بیان کے مطابق وہ نیم دیوانگی کی کیفیت میں اپنی بیوی کی تلاش میں سڑکوں پر کاٹ دوڑاتا رہا، جگہ جگہ رک کر اس کا نام لے کر پکارا، اس امید پر ہر طرف گھومتا رہا کہ شاید اس کی بیوی بھٹکتی ہوئی کہیں مل جائے، لیکن اس کی تلاش کا کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ مگر کیا تم جانتے ہو کہ ہم کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ سندر داس خاموش ہو کر دوبارہ ماسٹر ڈسوزا کے گھٹنے پر انگلی مارنے لگا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ہمارا خیال ہے کہ اس نے اشوکا تھیٹر کے سامنے تاریکی میں اپنی بیوی کو تلاش کر لیا تھا، اور وہ اس کی کار میں بھی بیٹھ گئی تھی۔ اس وقت گور تاریکی کے سبب کوئی بھی یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ وہاں کون سی کار میں کون تھا اور وہاں سے کار میں کون سوار ہوا تھا۔ بیوی کو کار میں بٹھانے کے بعد وہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی موجودگی سے اس کا دماغ بری طرح سلگ رہا تھا، اور پھر اچانک جیسے بالکل غیر ارادی طور پر اس نے کار ایک گلی کے موڑ پر روک لی۔ اس وقت تک بجلی نہیں آئی تھی۔ رات کے چیختے ہوئے سناٹے میں دور دور تک کسی کا وجود نہیں تھا۔ ونڈ شیلڈ اور کھڑکی کے شیشوں پر پانی کی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے کار روکنے کے بعد اچانک ہی بیوی کا گلا دبوچ لیا، اور اس کی موت کا یقین کر لینے کے بعد لاش کو ڈکی میں بند کر کے گھر پہنچ گیا۔ پھر ہمیں اس کی گمشدگی کی اطلاع دے دی۔ اس کے بعد ہی آدھی رات کے وقت وہ کار لے کر گھر سے نکلا، جس کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ وہ سڑکوں پر اپنی بیوی کو تلاش کرتا رہا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس دوران میں اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کرتا رہا ہے۔ اس نے لاش کو کسی ایسی جگہ چھپا دیا ہے جہاں ہم تلاش نہ کر سکیں۔ سندر داس کے لہجے میں تلخی سی آ گئی، جس سے ماسٹر ڈسوزا کو یہ اندازہ لگانے میں چندہ مشکل پیش نہیں آئی کہ اس کیس میں اس کی دلچسپی محض فرائض کی ادائیگی کے لیے نہیں، بلکہ اس کے جذبات کا بھی کچھ عمل دخل ہے۔ ہگلی کے بارے میں تم اچھی طرح جانتے ہو ماسٹر کہ یہ کیسا علاقہ ہے۔
سندر داس اسے متوجہ کر کے دوبارہ کہنے لگا، یہ ایک وسیع و عریض پہاڑی خطہ ہے جہاں جگہ جگہ غار، کھائیاں، دریا، جھیلیں اور منظم شدہ کانیں بکھری پڑی ہیں۔ یہاں شہری حدود کے اندر بھی کسی لاش کو چھپانا کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ فرض کرو اس نے پہلے سے کوئی ایسی جگہ سوچ رکھی ہو۔ اگر ایسا ہے تو اس کی لاش دریافت کرنا ہمارے لیے کس قدر ناممکن حد تک مشکل اور دشوار کام ہوگا۔ وہ کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ ہم لاش تک پہنچ جائیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس کی لاش دریافت کر لیں گے۔ ماسٹر نے پہلی بار زبان کھولی۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ لاش کے ملنے کے بعد ہم اس کے شوہر کا جرم ثابت نہیں کر سکیں گے۔ وہ مجرم ہونے کے باوجود آزادی سے دن دناتا پھرے گا۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ لاش ملنے کے بعد بھی ہم اس کے شوہر کا جرم ثابت نہیں کر سکیں گے اور وہ مجرم ہونے کے باوجود آزادی سے دن دناتا پھرے گا۔ سندر داس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ شاید ایسا نہ ہو سکے۔ تم آئی وٹنس کو کیوں بھول جاتے ہو؟ ماسٹر ڈی سوزا نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ آئی وٹنس؟ سندر داس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ افسوس کہ سانے کا کوئی عینی شاہد نہیں ہے۔ ہر قتل کا ایک عینی شاہد ضرور ہوتا ہے۔ ماسٹر مسکرایا۔ کاش! سندر داس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اگر اس سانے کا کوئی عینی شاہد ہو تو اس کیس کو حل کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ تمہارا یہ کہنا کہ ہر قتل کا ایک عینی شاہد ضرور ہوتا ہے، اگر سچ ہوتا تو کوئی بھی قاتل پھانسی کے پھندے سے نہ بچ سکتا۔ ہر قتل کا ایک عینی شاہد ضرور ہوتا ہے۔ ماسٹر نے پہلے سے زیادہ متاثر کن اور پرزور لہجے میں اپنی بات دہرائی۔ تم کیوں بھول جاتے ہو انسپیکٹر کہ قاتل بھی تو ایک طرح سے عینی شاہد ہی ہوتا ہے اپنے ہی جرم کا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض حالات میں کسی بھی عینی شاہد کو زبان کھولنے پر اتنی آسانی سے آمادہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن تم نے جو صورتحال بتائی ہے اس کے تحت مجھے یقین ہے کہ ہم اسے زبان کھولنے پر مجبور کر دیں گے۔ سب سے پہلے ہم لاش دریافت کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ وہ شخص جس نے یہ حادثہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمہیں اتنی شہادت فراہم کر دے گا کہ تم قاتل کو اس جرم کی سزا دلوا سکو۔ سندر داس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن خاموش ہو رہا۔ اسے ماسٹر کی اول ذکر منطق سمجھ نہیں آئی تھی۔ شاید ماسٹر کا مطلب وہ اب تک نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن اس کی اپنی کیفیت یہ تھی کہ قوت برداشت اب جواب دیتی جا رہی تھی۔ ادھر ماسٹر اپنی بات جاری رکھے ہوئے آگے کہہ رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کے شوہر سبھاش بنسل کو فون پر اطلاع دو کہ تم اس کی بیوی نینا کی لاش کی شناخت کے لیے اسے لینے آ رہے ہو۔ اگر وہ پوچھے تو کہنا کہ اس کے سانے کا ایک عینی شاہد موجود ہے جو یہ جانتا ہے کہ لاش کہاں ہے۔ اس نے قاتل کو پہچان لیا تھا اور اس کا تعاقب کر کے اگر وہ پوچھے تو کہنا کہ اس سانے کا ایک عینی شاہد موجود ہے جو یہ جانتا ہے کہ لاش کہاں ہے۔ اس نے قاتل کو پہچان لیا ہے اور اس کا تعاقب کر کے یہ معلوم کر لیا تھا کہ قتل کرنے کے بعد قاتل نے اس کی لاش کہاں چھپائی تھی۔ اس سے زیادہ کچھ بتانے کی اسے مطلق ضرورت نہیں، کیونکہ بہتر ہوگا کہ ہمارے پہنچنے تک وہ اسی مسئلے پر سوچتا رہے۔ اور اب میرے پروگرام کا وقت ہو رہا ہے، میں کچھ دیر بعد تم سے ملوں گا۔ ماسٹر یہ کہتا ہوا اٹھ گیا۔ انسپیکٹر سندر داس بھی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا جہاں سے اسٹیج کا منظر نظر آ رہا تھا۔ وہ اسٹیج پر ماسٹر کے محسوس حیرت انگیز کمالات دیکھتا رہا، اور آدھی رات کے قریب جب شو ختم ہوا تو ماسٹر نے ڈریسنگ روم میں آ کر لباس تبدیل کر لیا اور تھیٹر سے نکل کر سندر داس کی کار پر وہ وسطی علاقے کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس کا نام سبھاش بنسل تھا۔ انسپیکٹر سندر داس کی کال اسے آ چکی تھی۔ اب وہ پہاڑی پر واقع اپنے بنگلہ نما مکان میں اکیلا تھا۔ وہ بیٹھا بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ مکان کی کھڑکیوں سے شہر کی سرخ اور نیلی بتیاں نظر آ رہی تھیں۔ باہر بارش اب تک شدت سے ہو رہی تھی۔ سندر داس اور ماسٹر ڈی سوزا جب کار سے اتر کر مکان کے اندر داخل ہوئے تو ان کے کپڑوں سے پانی نچڑ رہا تھا۔ سبھاش کو دیکھ کر سندر داس کی آنکھوں میں ایسی چمک اتر آئی جس میں بیک وقت امید کی جھلک بھی تھی اور مایوسی کی رمق بھی۔ سبھاش ہی وہ آدمی تھا جسے وہ پھانسی کے پھندے تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اس کے ان خیالات سے سبھاش بھی بخوبی آگاہ تھا، لیکن جانتا تھا
کہ سندر داس اس کا جرم ثابت نہیں کر سکتا تھا، اس کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی۔ دوسری طرف سندر داس بھی انہی کیفیات کا شکار تھا، لیکن فرق اتنا تھا کہ سبھاش مطمئن تھا اور سندر داس مایوس و بے بس۔ تم نے فون پر بتایا تھا انسپیکٹر کہ میری پتنی نینا کو تلاش کر لیا گیا ہے؟ سبھاش نے باری باری ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ آخر میں اس کی نظر لہیم شہیم ماسٹر ڈی سوزا پر جم کر رہ گئی تھی۔ سندر داس نے ماسٹر کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں اس تک لے جائیں گے، سندر داس نے بے پرواہی سے جواب میں کہا۔ کہاں؟ سبھاش نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکیک سی جھلکنے لگی تھی۔ جہاں قاتل نے اس کی لاش چھپا رکھی ہے۔ قاتل؟ سبھاش کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اب وہ ایک دم پریشان نظر آنے لگا تھا۔ ماسٹر سوچ رہا تھا کہ اگر وہ واقعی مجرم تھا تو اس وقت بڑی شاندار اداکاری کر رہا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے؟ تمہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی انسپیکٹر؟ بہرحال یہ تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ اس کا قاتل پکڑا گیا یا نہیں۔ اس نے بے مہری سے پوچھا۔ تم سے لاش کی شناخت کروانے کے بعد ہم فوراً ہی اسے پکڑ لیں گے، سندر داس نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ خوش قسمتی سے ایک عینی شاہد نے اسے قتل کرتے اور لاش چھپاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یہ کچھ عجیب سا لگتا ہے، سبھاش کندھے اچکا کر الجھے ہوئے لہجے میں کہنے لگا۔ تکلف برطرف، مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ تم میری بیوی کو تلاش کر چکے ہو۔ میں یہ ماننے کو بھی تیار نہیں کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے یا کسی نے اسے قتل ہوتے دیکھا ہے۔ اگر واقعی کوئی عینی شاہد موجود ہے تو اس سے پہلے اس نے زبان کیوں نہیں کھولی؟ اس کی بھی ایک معقول وجہ ہے۔ سندر داس کے لہجے میں یکایک سختی آ گئی، لیکن اب وہ حقیقت سے پردہ اٹھانے کو تیار ہے۔ مسٹر سبھاش، مجھے امید ہے کہ لاش کو شناخت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جانے میں تمہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ تمہارے اس تعاون سے ہم قاتل کو جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچا سکیں گے۔ سبھاش ایک لمحے کو ہچکچایا، اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، لیکن جب وہ بولا تو آواز معمول کے مطابق اور اعتماد سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تم جانتے ہو کہ قاتل کو پھانسی کے پھندے پر دیکھنے کے لیے مجھ سے زیادہ اور کون بے چین ہوگا؟ اس دوران ماسٹر نے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ وہ خاموش کھڑا گہری نظروں سے سبھاش کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ سبھاش نے بھی اس کی طرف دیکھا، لیکن اسے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدل لینا پڑا۔ وہ ماسٹر کی نظروں کی تاب نہ لا سکا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش بیکار ہوگی، لیکن کوئی حرج نہیں، میں ذرا کوٹ پہناؤں۔ کہتا ہوا سبھاش دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ جب وہ موسم کی مناسبت سے لباس پہن کر آیا تو سندر داس اشارہ کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر جب سبھاش اپنی کار کی طرف بڑھا تو سندر داس نے اسے ٹوک دیا۔ ہم اپنی کار میں جائیں گے۔ کارگو چھوٹی ہے مگر ہم 3 افراد کے لیے تو کافی ہوگی۔ سندر داس نے شاید اس کی عمارت کا بھرم رکھنے کے لیے یا تنزن ایسا کہا تھا، کیونکہ سبھاش کی بنگلے کے پوش میں لمبی سی گاڑی موجود تھی۔ سندر داس اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد سبھاش اس کی برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ماسٹر نے عقبی نشست سنبھال لی تھی۔ بارش کبھی تیز کبھی آہستہ ہو رہی تھی۔ وقفے سے بادل بھی گرجتے اور بجلی بھی چمک جاتی۔ ہم وہ راستہ اختیار کریں گے جہاں سے قاتل لاش کو لے کر گیا تھا، سندر داس نے مدھم اور اسرار بھرے لہجے میں یہ کہتے ہوئے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ رخ واڈی کا ڈرائیو بیچ کی طرف تھا۔ اس وقت یہاں سے نکلنے کا صرف یہی ایک راستہ تھا۔ سبھاش خاموش بیٹھا ونڈ شیلڈ سے باہر دیکھ رہا تھا، لیکن جب کار اندر ایونیو کی طرف گھومی تو اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، اور جب ماسٹر نے سندر داس کو دائیں جانب مڑنے کی ہدایت کی تو وہ ایک بار پھر کسمسایا۔ سندر داس اس نے گاڑی ایسٹ ویو کی طرف گھما دی، اور جب گلی سے نکل کر کار گودر سے ہوتی ہوئی ڈیسائی اسٹریٹ پر پہنچی تو ایک لمحے کے لیے سبھاش کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر ہونٹ سختی سے بھینچ گئے۔ یہاں سے بائیں طرف، ماسٹر نے بڑی عجلت میں سندر داس کو ہدایت کی۔ گاڑی بائیں طرف گھوم گئی اور زیریں علاقے سے ہوتی ہوئی ماسٹر کی ہدایت کے مطابق ماربل مارکیٹ کی سڑکوں کا چکر کاٹتی ہوئی شناختی وارڈ کی طرف نکل آئی۔ دائیں طرف، ماسٹر نے دوبارہ ہدایت دی۔ گاڑی دائیں طرف مڑ گئی۔ اسی طرح 2 اور سڑکوں کا چکر کاٹنے کے بعد وہ دوبارہ اندر ایونیو کی طرف نکل آئے۔ ادھر سبھاش مضطرب نظروں سے ان سڑکوں اور گلیوں کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں جہاں سے کار گزر رہی تھی۔
سندر داس کے برابر میں بیٹھا وہ بار بار بے کلی سے پہلو بدل رہا تھا۔ جب ماسٹر کی ہدایت کے مطابق کار ہائی ڈرائیو کی طرف گھومتی تو وہ چیخ اٹھا، تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا جو اس طرح پاگلوں کی طرح کار کو ادھر ادھر گھما رہے ہو؟ اس طرف کوئی پولیس اسٹیشن، اسپتال یا مردہ خانہ نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ قاتل کے نقش قدم پر، اور تم جانتے ہو کہ ایسے راستے ہمیشہ پیچیدہ ہوتے ہیں، ماسٹر نے مدھم لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی سندر داس کو بائیں طرف مڑنے کا اشارہ کیا۔ پھر گاڑی بائیں طرف مڑی اور اس سڑک پر چلتے ہوئے وہ اس چوراہے پر پہنچ گئے جہاں سے ایک سڑک وسیع علاقے اور دوسری مہا پورٹریکو میوزیم کی طرف چلی گئی تھی۔ ان کی اس آوارہ گردی سے اب سبھاش کی قوت برداشت جواب دینے لگی اور وہ ایک بار پھر چیخا، میں کہتا ہوں گاڑی روکو اور مجھے نیچے اترنے دو۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم لوگ میرے خلاف کس قسم کا جال بچھا رہے ہو۔ میری پتنی تم لوگوں کو نہیں ملی اور نہ ہی تم لوگ جانتے ہو کہ وہ کہاں ہے۔ مجھے جانے دو، گاڑی روکو، میں کہتا ہوں۔ ہم تمہیں وہ راستہ دکھا رہے ہیں جسے قاتل نے اختیار کیا تھا، ماسٹر ڈی سوزا نے نرمی سے جواب دیا۔ اس رات ایسے ہی طوفانی موسم میں اس نے جو راستہ اختیار کیا تھا اسے یقین تھا کہ وہ کسی کی نظروں میں نہیں آیا تھا۔ یہ ناممکن ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ قاتل نے یہی راستہ اختیار کیا تھا؟ تم لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ میری پتنی کو قتل بھی کیا گیا ہے یا نہیں۔ سبھاش اس بار بری طرح چیخ کر بولا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے انہیں نہیں اپنے آپ کو قید کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سندر داس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ اس کی تمام تر توجہ ڈرائیونگ کی طرف تھی۔ وہ ماسٹر کی ہدایت پر گاڑی کو کبھی دائیں کبھی بائیں گھما رہا تھا۔ کار مزید 3-4 گلیوں اور بلاک سے ہوتی ایک سڑک پر پہنچی تو ماسٹر نے اسے پھر ایک جانب مڑنے کی ہدایت کی۔ تب ہی سبھاش نے کار کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنی چاہی۔ میں کہتا ہوں مجھے یہاں اتار دو، تم لوگوں کو مجھے اس طرح ہراساں کرنے اور زبردستی روکنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، وہ رو دینے والے لہجے میں بولا۔ ماسٹر نے اسے بازو سے پکڑ کر دوبارہ سیٹ پر بٹھا دیا۔ سبھاش کے لیے اب مزاحمت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا ہونٹ چبانے لگا۔ گاڑی اب ایک بار پھر شمال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بارش کا زور بھی اب بڑھ گیا تھا۔ کار کی چھت سے ایسی آوازیں ابھر رہی تھیں جیسے چھت پر پتھر برسائے جا رہے ہوں۔ وائپرز ونڈ شیلڈ پر بہتی ہوئی پانی کی لکیروں کو صاف کرنے کی مسلسل جدوجہد کر رہے تھے۔ ان کا رخ تبدیل ہو چکا تھا۔ اب کار ہائی وے سے دور ایک ناہموار اور ڈلوان راستے پر پہنچ چکی تھی۔ اس طرف بہت دور ایک اور آبادی تھی۔ بارش کے شور کے علاوہ ہر طرف سناٹا اور سکوت تھا۔ ایسے طوفانی موسم میں اگر یہاں کسی کو قتل کر کے پھینک دیا جاتا تو اس کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں کے درمیان پھنسے ہوئے سبھاش کا دل بڑی شدت سے اسی خوف میں دھڑکنے لگا تھا۔ ماسٹر نے جیسے ہی دائیں طرف مڑنے کی ہدایت کی وہ اس طرح اچھلا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ سندر داس نے ماسٹر کی ہدایت پر گاڑی فوراً ہی دائیں طرف گلی میں موڑ لی۔ کار کی رفتار تیز نہیں تھی۔ گلی سنسان اور تاریک تھی۔ کسی گھر کی کھڑکی یا روشن دان سے روشنی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کچھ آگے موڑ کاٹنے کے بعد گلی میں اب کہیں کہیں لائٹس روشن تھیں جن کی زرد روشنی میں ایک بہت بڑا جنگلہ دکھائی دے رہا تھا۔ ماسٹر گہری اور بامتی ہوئی نظروں سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ سبھاش کی ذہنی کیفیت ایسی تھی جیسے اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ گاڑی روک لو، بلاآخر ماسٹر نے کہا۔ اس کے یہ الفاظ ایسے ہی تھے جیسے گہرے سناٹے میں اچانک ہی گولی چلنے کی آواز گونج گئی ہو۔ سندر داس بھی اپنی جگہ پر اچھل کر رہ گیا تھا۔ اس نے کسی خود کار روبوٹ کی طرح بریک پر پیر کا دباؤ ڈال دیا۔ انجن بند ہو چکا تھا۔ ہر سو خاموشی۔ چند لمحوں تک وہ تینوں ہی اسی طرح خاموشی سے بیٹھے رہے جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ رہا ہو۔ اس چیختے ہوئے سناٹے میں صرف بارش کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ گوبند رام پکچرز، ویئر ہاؤس، سندر داس بڑبڑایا۔ یہ تو ان کا گودام ہے جہاں پرانے سیٹ، سینریاں، کئی پھٹی ریلیں اور آلتو فالتو چیزیں ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں یہیں اترنا ہے، کہتا ہوا ماسٹر ڈی سوزا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ یوں وہ اب دروازے کے قریب کھڑا سبھاش کی طرف دیکھنے لگا جو چند منٹ پہلے تو کار سے اترنے کو بے چین تھا لیکن اب محسوس کر رہا تھا جیسے سیٹ چھوڑنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ سبھاش نے جیب سے سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبایا اور اسے سلگانے کی کوشش چاہی۔ لائٹر جلاتے ہوئے وہ آگے کو جھک گیا تھا
لیکن شعلہ یکدم بڑک کر بجھ گیا۔ اس نے جلا کر جانے کیوں سگریٹ ہی پھینک دی اور کار سے باہر نکل آیا۔ میں نہیں جانتا کہ تم لوگ مجھے اس سنسان جگہ پر کیوں لے کر آئے ہو، وہ وحشیانہ لہجے میں بولا۔ میں گھر جا رہا ہوں اور تم لوگ مجھے نہیں روک سکتے، سمجھے؟ ماسٹر ڈی سوزا نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ سبھاش مچل کر رہ گیا۔ تم آخر کس بات سے خوفزدہ ہو؟ اپنی بیوی کو تم نے قتل نہیں کیا، پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ سندر داس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا، سبھاش چلایا۔ اس سے پہلے کہ ہم تمہارے بارے میں اپنے خیالات کو کوئی اور رخ دیں، تمہیں ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے، سندر داس بولا۔ ہمیں اس گودام کے اندر جانا ہے، ماسٹر نے کہتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے۔ سبھاش بھی گرتا پڑتا ان کے ساتھ چل پڑا۔ سندر داس اس کے دوسری طرف تھا۔ اس طرح سبھاش اب بھی ان دونوں کے بیچ میں تھا۔ وہ جنگلے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ بارش اب بھی اسی تیزی سے ہو رہی تھی اور دور دور تک کسی ایسے ذی روح کا نشان نہیں تھا جو انہیں دیکھ سکتا۔ اگر وہ سبھاش کو قتل بھی کر دیں تو کوئی ان کے خلاف کسی قسم کی شہادت نہیں دے سکتا تھا۔ تقریباً 30-40 قدم چلنے کے بعد وہ گیٹ کے سامنے آ کر رک گئے۔ تالا لگا ہوا ہے، میں کار سے کوئی اوزار لے کر آتا ہوں، سندر داس کہتا ہوا کار کی طرف چلا گیا۔ چند منٹ بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ایک ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے ہاتھ میں ٹائر لیور تھا۔ ٹائر لیور کے ایک ہی جھٹکے سے تالا کھل کر لٹک گیا۔ اب اندر چلو، ماسٹر نے کہا۔ نہیں، سبھاش بدحواسی اور خوف کے عالم میں چیخا۔ میں تم لوگوں کے ساتھ اندر نہیں جاؤں گا۔ تم لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ میں تم دونوں پر ہر راز کا کیس دائر کر دوں گا عدالت میں۔ ہم صرف تمہاری پتنی کی لاش شناخت کرنا چاہتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب اندر چلو۔ سندر داس نے اسے کندھے سے پکڑ کر آگے دھکیلا۔ سناٹے میں ابھرنے والی شڑاب شڑاب کی آوازیں بڑی اسرار بھری معلوم ہو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتے رہے۔ سندر داس ٹارچ کی روشنی میں آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک مسجد کا ماڈل، لکڑی اور گتے کا بنا ہوا ایک رومن قلعہ اور اہرام مصر کے بڑے بڑے ماڈل پڑے ہوئے تھے۔ ماسٹر سبھاش کے بالکل ساتھ لگا ہوا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس طرح آگے بڑھ رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے رک جائے گا۔ اس گودام میں ہر جگہ کاغذ، گتے اور لکڑی کی بنی ہوئی عمارتوں کے ٹوٹے پھوٹے حصے بکھرے ہوئے تھے۔ ایک جگہ گھاس پھوس کے بنے ہوئے چند جھونپڑے بکھرے ہوئے تھے جنہیں کسی گاؤں یا دیہات کا منظر پیش کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ وہ ان بکھری ہوئی چیزوں کے درمیان تنگ سے راستے پر چلتے رہے۔ ماسٹر نے اب بھی سبھاش کو اس طرح اپنے ساتھ ملا رکھا تھا جیسے اس کے بھاگ جانے کا خطرہ ہو۔ وہ ایک مختصر سا چکر کاٹ کر دوبارہ اہرام مصر کے پاس پہنچ گئے۔ ماسٹر اچانک رک گیا۔ اس طرف روشنی ڈالو، اس نے سندر داس کو مخاطب کیا۔ سندر داس نے فوراً ہی اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ پلاسٹر اور لکڑی کا بنا ہوا اہرام مصر، ابو الہول کے مجسمے کا ماڈل جس کا سر غائب ہے، ایک بہت بڑا تابوت، نقلی چٹانیں۔ سندر داس ہر چیز پر روشنی پھینکتے ہوئے ان کے نام دہراتا جا رہا تھا۔ ماسٹر نے اسے ٹوک دیا۔ تابوت، اس تابوت کی نقل جس میں صدیوں پہلے کسی فرعون کو دفن کیا گیا تھا۔ کسی کی لاش چھپانے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ اسے کھولو تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارے چشم دیدہ گواہ کا بیان کس حد تک درست ہے۔ نہیں، سبھاش اس طرح حلق پھاڑ کر چیخا جیسے اس پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہو۔ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ یہاں نہیں ہے، وہ یہاں نہیں ہو سکتی، یہ بھی تم لوگوں کی کوئی چال ہے۔ دونوں نے اسے باہوں سے پکڑ لیا۔ سبھاش اپنے آپ کو چھڑانے کی بھرپور جدوجہد کر رہا تھا لیکن ان دونوں کی گرفت خاصی مضبوط تھی۔ بالآخر اس کی مزاحمت نے دم توڑ دیا اور وہ بے اختیار سسکیاں بھرنے لگا۔ وہ دونوں خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب سبھاش پرسکون ہو گیا تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ سندر چند لمحوں تک ٹار کی روشنی میں تابوت کا جائزہ لیتا رہا، پھر ٹائر لیور کو کنڈے میں پھنسا کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ کنڈا الگ ہو گیا۔ اس نے ڈھکنا اٹھا دیا، ٹارچ کی روشنی اندر ڈالی۔ وہ تابوت میں موجود تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اس طرح چہرے پر رکھا ہوا تھا جیسے آنکھوں کو تیز روشنی سے بچانا چاہتی ہو، لیکن اب بہرحال اسے اس احتیاط کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک ماہ کے طویل عرصے نے اس کا تمام حسن چھپا لیا تھا۔ اس کی لاش یہاں موجود ہے، سندر داس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ مجھے یہاں اس کی موجودگی کا پورا یقین تھا۔
ہمارا عینی شاہد کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سبھاش، دیکھ کر بتاؤ، یہ تمہاری ہی بیوی کی لاش ہے؟ ماسٹر نے پرسکون لہجے میں کہا۔ سبھاش کوئی واضح جواب دینے کے بجائے ہسٹری انداز میں چلایا اور پھر اچانک دم کی آواز سے نیچے گر گیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے تاریکی چھا گئی تھی، اس کا چہرہ بگڑ گیا، وہ زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار چکا تھا۔ سندر داس نے فوراً ہی اس کی کلائی میں ہتھ کڑی پہنا دی اور اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ یہ ناممکن ہے، وہ چیخنے والے انداز میں بولا۔ تم لوگ جن کے کہنے پر مجھے یہاں لے کر آئے ہو، اس کے بارے میں وہی بتا سکتا ہے جس نے میرا تعاقب کیا ہو، لیکن مجھے پورا وشواس ہے کہ اس طوفانی رات میں کسی نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم بالکل انہی راستوں پر چلتے ہوئے مجھے یہاں کس طرح لائے۔ وہ خاموش ہو کر ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہوئے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر مارنے لگا۔ سندر داس نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ ماسٹر بھی قریب آ گیا اور اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، ہمیں یہاں تک لانے والے تم ہو۔ تمہارے مجرم ضمیر نے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ یہ تم خود تھے جو ایک ایک قدم پر ہمیں راستے کی نشاندہی کرتے رہے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ سبھاش داڑا۔ یقین کر لو سبھاش کہ یہاں تک ہماری رہنمائی کرنے والے تم اور صرف تم تھے۔ میں نے تمہارے مجرم ضمیر کی بات کی تھی، تم لاشعوری طور پر ہماری رہنمائی کرتے رہے ہو۔ جب ہم سڑک کا پہلا موڑ گھومے تو تمہارے دماغ نے فوراً سوچا کہ اس رات تم اسی طرف گئے تھے، اسی لیے ہمیں اسی طرف نہیں گھومنا چاہیے۔ تمہارے دماغ کی یہ سوچ تمہارے جسم پر اثر انداز ہوئی، تم نے بہت ہی خفیف انداز میں بے چینی سے اپنے جسم کو حرکت دی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ تمہیں یاد ہوگا کار میں تمہارے ساتھ بالکل جڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ چھوٹی کار کا میں نے دانستہ انتخاب کیا تھا۔ تمہاری نسوں کی ایک ایک حرکت تمہاری اندرونی کیفیت کی چغلی کھا رہی تھی۔ یہ فن میں نے بڑی محنت سے سیکھا ہے۔ کسی کے اعصاب کی کشیدگی سے اس کے دل کے حالات کا اندازہ لگا لینا، بالکل صحیح نتیجہ حاصل کر لینا ہر کسو ناکسو کا کام نہیں۔ آج شام تمہارے گھر پر پہنچنے سے پہلے محض اس لیے فون پر تمہیں اس عینی شاہد کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی کہ تمہارے اعصاب متاثر ہو جائیں اور تمہارا ہر لمحہ اس بارے میں سوچتے ہوئے گزرے۔ ماسٹر نے مسکراتے ہوئے مطمئن لہجے میں کہا، تم کون ہو؟ تم سراغ رسان نہیں ہو، جاسوس ہو، پولیس کے مخبر۔ سبھاش نے اسے گھورا۔ اس کا نام ماسٹر ڈسوزا ہے۔ بالآخر انسپکٹر سندر داس نے مداخلت کرتے ہوئے جواب میں کہا، یہ ایک پیشہ ور شعبدہ باز ہے جو نوچن تھریٹیکل کمپنی میں اپنے اس فن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اپنے اس فن میں اسے کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تب پھر تم بھی سراغ رساں یا پولیس کے آدمی نہیں ہو سکتے، کوئی اس طرح کسی کے پیچھے نہیں لگ سکتا۔ سبھاش اب سندر داس پر پلٹ پڑا۔ میں سراغ رساں نہیں، ایک پولیس افسر ہی ہوں۔ اس کیس میں میری اتنی گہری دلچسپی اور آخر تک مایوس نہ ہونے کی وجہ بدنصیب نینا ہی تھی، کیونکہ نینا میری منگیتر تھی۔ ہم دونوں شادی کرنے والے تھے کہ تم بیچ میں کود پڑے۔ سندر داس نے مدھم لہجے میں کہا۔ اوہ، تو تم سبھاش ہکلا کر رہ گیا۔ الفاظ حلق میں اٹکتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ وہ بامشکل بات جاری رکھ سکا۔ تم نے جھوٹ بولا تھا کہ اس واقعے کا کوئی عینی شاہد بھی ہے، جبکہ اس کا کوئی وجود نہیں، اور تم نے عیاری سے مجھے اس جال میں پھنسایا ہے۔ نہیں، سندر داس سر ہلاتے ہوئے مطمئن لہجے میں بولا، اس آنے کا عینی شاہد موجود ہے، اور یہاں تک ہماری رہنمائی کر کے ایسی شہادت فراہم کر دیا اس نے جو تمہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ بقول ماسٹر ڈسوزا کے ہر جرم کا کوئی نہ کوئی چشم دیدہ گواہ ضرور ہوتا ہے جو اس جرم کی شہادت فراہم کرتا ہے، اور ماسٹر سبھاش اس کیس میں وہ عینی شاہد تم ہو جس نے اپنے خلاف ہمیں ناقابل تردید ثبوت فراہم کیا۔ سبھاش بنسل کی آنکھیں دہشت زدہ انداز میں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کہانی یہیں تک تھی۔